بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بڑی مشکل سے چل پھر سکتی تھی، میرے حمل کے آخری ایام چل رہے تھے اور یہ وقت مجھ پر بہت ہی کٹھن تھا، مگر مجبوری انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ یہ مجبوری ہی تھی جو میں صبح سویرے ہی اپنا آرام چھوڑ کر گھر سے نکل جاتی تھی اور پھر سڑکوں پر خوار ہوتی رہتی تھی۔ میں ایک فقیرنی تھی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ پالتی تھی۔ آج جب صبح اٹھی تو طبیعت بہت بے چین سی تھی، دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گی، مگر پھر خیال آیا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو مجھ سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جایا جائے گا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کل کے لیے بھی بچا لوں۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور سڑکوں پر نکل گئی۔ میرا آج کا دن بھی معمول کے مطابق گزر چکا تھا، کوئی جھڑکی دے جاتا تھا تو کوئی اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ۔ دوپہر کے 2 بجے کے قریب میں چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہو چکی تھی، دل گھبرانے لگا تھا، میں بڑی بری طریقے سے ہانپ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو میں بھیک مانگتے مانگتے بڑی دور نکل آئی تھی۔ میرے اطراف میں چند گھر موجود تھے۔ اب میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تبھی میری نظر ایک رکشے والے پر پڑی۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے رکشے کو روکا اور بولی کہ مجھے اسپتال لے چلو۔ رکشے والا مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا میں ایسی حالت میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تمہارے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں۔ میں بولی خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو، اس وقت کٹھور دل مت بنو، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے تو میں مر جاؤں گی۔ اللہ جب تم سے روز قیامت سوال کرے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ وہ کچھ شش و پنج کا شکار لگ رہا تھا۔ میں بولی مجھے ساتھ لے چلو، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ میرے پیٹ میں درد بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں زمین پر بیٹھ گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں بولی اللہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ میں چیخنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں ایک ہی شرط پر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اگر تم اپنا بچہ مجھے دے دو۔ اس نے تو مجھ سے میری جان ہی مانگ لی تھی، مگر میں اس وقت اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ میں بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنا بچہ دینے کو بھی تیار ہوں، تم بس مجھے کسی خیراتی اسپتال لے چلو۔ میری بات سن کر رکشہ ڈرائیور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بولا چلو آؤ میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں۔ میں بڑی مشکل سے اٹھ کر اس کے رکشے میں بیٹھ گئی تھی۔ سارا رستہ میں آنسو بہاتی رہی۔ یہ میرا کیسا امتحان تھا، شوہر بھی چھن گیا تھا اور اب اولاد بھی مجھ سے دور جا رہی تھی۔ شاید میں سگے رشتوں کی مستحق ہی نہیں تھی۔ مجھے خیراتی اسپتال لے جایا جا چکا تھا۔ میری حالت کے پیش نظر ڈاکٹر نے مجھے جلدی سے گائنی وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا، اور پھر میں نے دنیا جہاں کا درد سہ کر ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جو تکلیف میں نے سہی تھی، اس کے بعد مجھے علم ہو چکا تھا کہ اللہ نے ماں کے قدموں میں جنت کیوں رکھی ہے۔ میں نے نرس سے کہا کہ میرا بچہ میرے سینے پر لٹا دو۔ میں اپنے بچے سے پیار کر کے سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر تبھی رکشہ ڈرائیور آ گیا اور نرس سے کہنے لگا کہ یہ بچہ میرا ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ نرس نے بڑی حیرت سے میری جانب دیکھا، میری آنکھوں میں التجا تھی، مگر ڈرائیور بولا کہ میری بیوی کو بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اگر بچہ تم اس کے قریب لے کر جاؤ گی تو یہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی نرس بدک کر مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے میرا بچہ ڈرائیور کو دے دیا تھا۔ میری ممتا ترستی کی ترستی رہ گئی۔ تب میری نظروں کے سامنے ایک عورت کا چہرہ گھوم رہا تھا جس پر میں نے بہت ظلم کیا تھا۔ اس کی ممتا کو بھی میں نے یوں ہی بے قرار چھوڑا تھا، مگر مجھے کہاں علم تھا کہ مکافات اس قدر جلد انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں اسپتال کے بیڈ پر تنہا لیٹی رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ نرس نے مجھے بتایا تھا کہ صبح 10 بجے مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو میں خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو میں نے بہت ہی لمبی چوڑی پلاننگ کر لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بچے کے بعد میری زندگی اکثر بدل جانا تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں تو خالی گود کے ساتھ خالی دل بھی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ میں اٹھی اور اسپتال کی راہداری میں آ گئی تھی، مگر تبھی میری نظر رکشہ ڈرائیور پر پڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی، وہ بھی میری طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے گریبان سے پکڑ لیتی، وہ میرے قدموں میں گر پڑا اور بولا کہ یہ اپنا بچہ لے لو اور مجھے معاف کر دو۔ میں معافی نامے کے طور پر تمہارے لیے 10 لاکھ روپے بھی لایا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کر پاتی، وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگ گیا تھا، جبکہ بچے کو نیچے لٹا گیا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی کہ محض ایک رات کے لیے میرے معصوم سے بچے کو ساتھ کیوں لے کر گیا تھا۔
تبھی میں نے جلدی سے اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا، مگر جیسے ہی بچے پر نظر پڑی تو میری چیخیں نکل گئی تھیں، کیونکہ میرے بچے کے ساتھ تو میرا نام جمیلہ ہے، میں بہت ہی حسین ہوا کرتی تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا مان بھی ہوتا تھا۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس لیے سارے گھر والے ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، یہاں تک کہ میری بھابیاں بھی میرے سامنے دبی سی رہتی تھیں۔ میرے ابو گاؤں کے بڑے چودھری تھے، ان کا ہر حکم مانا جاتا تھا، وہ سرپنچ بھی تھے، اس لیے ان کا ہر فیصلہ حرف آخر ہوتا تھا، مگر گھر میں ان کی ایک بھی نہیں چلتی تھی، میں جو کہہ دیتی تھی وہی مانا جاتا تھا۔ امی نے بھی جب کبھی ابو سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ میرا ہی سہارا لیا کرتی تھیں۔ میں نے میٹرک پاس کر لیا تھا تو شہر جا کر آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابو نے اجازت بڑی مشکل سے دی تھی، وہ کہنے لگے کہ تم وہاں ہاسٹل میں نہیں رہو گی، ہر روز آیا جایا کرو گی، مجھے بتاؤ تمہیں یہ منظور ہے کہ نہیں؟ میں بولی ابو مجھے منظور ہے، تب ابو مسکرا دیے تھے۔ دراصل مجھے صرف آگے پڑھنے سے غرض تھی، میں ہاسٹل میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی، یوں اب ہر روز میں کالج آیا جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب کالج سے چھٹی ہوئی تو بہت تیز بارش شروع ہو چکی تھی، میں مزے سے بارش میں نہاتی رہی تھی، مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے گھر کی گاڑی میں ہی تو جانا ہے، مگر آہستہ آہستہ جب کالج خالی ہونے لگا تو میں چونک گئی تھی، میں نے سوچا کہ اب مجھے بھی چلنا چاہیے، میں نے جلدی سے عبایا پہنا اور گیٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی، مگر یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی کہ میرے لیے تو آج کوئی گاڑی آئی ہی نہیں تھی، یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ امی تو چھٹی کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے ہی گاڑی بھجوا دیا کرتی تھی، اب میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کہ گھر کیسے جاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ تھوڑا انتظار کر لیتی ہوں، میرے ہاتھ میں بندی گھڑی 2 گھنٹے آگے سرک گئی تھی، لیکن کوئی مجھے لینے نہیں آیا تھا، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ گھر فون کر سکتی، اب مجھے امی پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے کتنی بار ابو سے کہا تھا کہ مجھے موبائل لے دیں، ابو رضامند بھی ہو گئے تھے، مگر امی ہر بار منع کر دیتی تھیں، یہی کہتی تھی کہ میری بچی کو یہ خرافات مت لے کر دو۔ تب ابو کہتے کہ جمیلہ تم فقط میری بیٹی نہیں ہو، تم پر تمہاری امی کا بھی حق ہے، اگر ان کے سامنے ڈٹ کر میں نے تمہیں موبائل لے دیا تو ایسا لگے گا جیسے میں نے اپنی شریک حیات پر ظلم کیا ہے۔ تب میں بھی چپ کر جایا کرتی تھی، اب میرے پاس آنسو بہانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ تب کالج کا چوکیدار میرے پاس آیا تھا، یہ ایک بڑی عمر کا بزرگ تھا، کہنے لگا بیٹی تم پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ میں بولی مجھے ابھی تک کوئی بھی گھر سے لینے نہیں آیا، میں کیا کروں؟ میں بولا فون کر لو، میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی موبائل بھی نہیں ہے۔ تب چوکیدار نے بنا کچھ کہے ہی اپنی جیب سے موبائل نکال کر میرے حوالے کر دیا، یہ بولا کہ یہ لے لو، گھر پر بات کر لو، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے وہ فون تھام کر گھر کے نمبر پر کال کرنے لگی تھی، مگر آج تو نہ جانے سب لوگ کہاں مصروف تھے، گھر والے کسی نے فون اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، میں بھی بار بار کوشش کر رہی تھی، آخر کار بڑی بھابھی نے فون اٹھا ہی لیا تھا۔ میں نے ان کی آواز سنی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی بھابھی میں کب سے کالج میں بند ہوں، مجھے کوئی لینے نہیں آیا۔ بھابھی بہت پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو جمیلہ، میں ابھی کسی کو بھیجتی ہوں، تم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ میں پریشان کیسے نہ ہوتی، اب تو شام ہو گئی تھی۔ خیر آدھے گھنٹے کے بعد کالج کے چوکیدار نے مجھے بتایا کہ گھر سے تمہیں کوئی لینے آیا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، مگر یہ دیکھ کر تو میری حیرت کے انتہا ہی نہیں رہی کہ آج مجھے ڈرائیور لینے نہیں آیا بلکہ میری بڑی بھابھی کا بھائی سلمان لینے آیا تھا۔ میں بولی آپ کیوں آئے ہیں، ڈرائیور کیوں نہیں آیا، سب خیریت تو ہے نا؟ سلمان نے سر ہلا دیا اور بولا ہاں ہاں سب خیریت ہے، ڈرائیور مصروف تھا اس لیے میں تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ بھابھی کا میکا دوسرے گاؤں میں تھا، وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا، آج شاید یہ لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، تبھی تو سب مجھے فراموش کر رہے تھے۔ یہ بات سوچتے ہی مجھے بے انتہا غصہ آ گیا تھا، میں چڑھ کر بولی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھر والے مجھے بھول جائیں، شاید آج سب بڑی بھابھی کے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوں گے، جبھی تو کوئی مجھے لینے نہیں آیا۔ سلمان نے کوئی مجھے جواب نہیں دیا تھا، اس سے پہلے بھی ہماری بڑی بات آمنا سامنا ہوا کرتا تھا، مگر ہم نے کبھی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کی تھی، ہمیشہ سلام دعا کے بعد میں کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ سلمان نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ میں بولی بہت اچھی۔ پھر وہ بولا کہ تم اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہو نا؟ میں نے عجیب سی نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا اور بولی میں 3 سال کی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ وہ بولا جواب تو دو۔ میں بولی ہاں سب سے بہت پیار کرتی ہوں میں۔ تب اس نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا تمہیں علم ہے اللہ انسان کو آزمانے کے لیے بہت پیارے رشتوں کو کبھی کبھار
تکلیف سے گزارتا ہے۔ ایسے میں انسان کو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے آج سلمان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں بولی آپ پلیز اپنی فضول قسم کی باتیں بند کر دیں، اللہ نہ کرے کہ میرے گھر والوں کو کبھی کسی تکلیف سے گزرنا پڑے۔ اب کی بار سلمان بالکل چپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی خاموشی نے مجھے اپنے رویے پر شرمسار کر دیا تھا۔ ایک تو وہ مجھے لینے آیا تھا اور دوسرا میں اس بیچارے کو بہت ہی بے عزت کر رہی تھی۔ میں نے غور سے سلمان کی طرف دیکھا، تب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی جاندار شخصیت کا مالک ہے۔ وہ سچ میں ایک لاجواب شخص تھا۔ خیر ہم گھر پہنچے تو ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا۔ گھر میں صرف بڑی بھابھی اور شازیہ بھابھی ہی تھیں۔ میں بولی بھابھی گھر والے کہاں ہیں؟ تو وہ کہنے لگیں کہ تمہیں پہلے پانی پی لو، کچھ کھا لو پھر بتاتی ہوں، صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی تم۔ بھابھی کی بات سن کر میرے اندر ہول اٹھنے لگے تھے۔ مجھے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں بولی بھابھی خدا کے واسطے پہیلیاں مت بجھوائیں، مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ بھابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ بولی ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ICU میں ہیں، سب لوگ اسپتال گئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر تو میں چیخنے لگی تھی۔ میں بولی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ابو کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بھابھی بولی انشاءاللہ ابو بالکل ٹھیک ہو کر گھر واپس آ جائیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ، کچھ کھا پی لو، پھر تم نے تو ابو کا خیال کرنا ہے، ان کی لاڈلی بیٹی ہو تم آخر۔ میں بولی مجھے کچھ بھی نہیں کھانا پینا، میں ابو کے پاس جانا چاہتی ہوں، پلیز مجھے اسپتال لے چلیں۔ بھابھی نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے ہر حال میں ابو کے پاس جانا ہے۔ تب بھابھی نے سلمان سے کہا تھا کہ تم جمیلہ کو اسپتال لے چلو۔ اس نے سر ہلا دیا اور جا کر گاڑی نکال دی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور بولی اللہ کا شکر ہے کہ آج اب آپ ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں، نہیں تو مجھے ابو کے پاس کون لے کر جاتا۔ سلمان بولا نہیں میں تو یہاں نہیں آیا تھا، مجھے تو باجی نے فون کر کر تمہارے متعلق بتایا تھا کہ تم کالج میں ہو اور تمہیں کوئی لینے نہیں گیا، اس لیے میں اپنے گاؤں سے سیدھا تمہارے کالج پہنچ گیا تھا۔ مجھے سلمان کی بات سن کر بڑی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں بولی کہ سلمان مجھے معاف کر دے، میں نے بلا وجہ آپ کو اتنی ساری باتیں سنا دیں۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں۔ خیر میں اسپتال پہنچی تو امی میرے گلے لگ کر بہت رو رہی تھیں۔ وہ کہنے لگیں شکر ہے کہ تم آ گئی ہو میری بچی، اپنے ابو کے لیے دعا کرو، بیٹیوں کی دعائیں بڑی جلدی قبول ہوتی ہیں، میں تو پہلے ہی ابو کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ خیر بہت ہی تکلیف دہ وہ وقت تھا۔ میرے تینوں بھائی اسپتال میں موجود تھے اور وہ غم سے نڈھال تھے۔ ایسے میں سلمان ہی ساری بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے کے بعد ابو کو ہوش آ گیا تھا، تب کہیں جا کر ہماری جان میں جان آئی تھی۔ ابو کو چند دن اسپتال میں رکھا گیا تھا۔ ایسے میں سلمان امی اور میرے بھائیوں کا سہارا بنا رہا تھا۔ وہ میرا بھی بہت خیال رکھتا تھا، مجھے حوصلہ دیتا رہتا تھا۔ ابو ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ چکے تھے، تب سلمان اپنے گھر واپس چلا گیا تھا۔ اب مجھے سلمان کے ساتھ کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر سب کچھ خالی خالی سا لگتا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سوچنے لگی تھی، وہ میری یادوں کا محور بن چکا تھا۔ ابو اب بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، میں زیادہ وقت انہی کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جمیلہ اب تم کالج جایا کرو، تمہاری پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہوگا۔ تب میں نے ابو کو اس دن والا سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ میں بولی اگر میرے پاس موبائل ہوتا تو کم سے کم مجھے اتنی پریشانی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا نا۔ تب ابو نے میرے بھائی سے کہا کہ اپنی بہن کو ایک بہترین سا موبائل دلوا دو۔ موبائل کے ملتے ہی مجھے سلمان کا خیال آیا تھا، اس لیے میں نے بڑی بھابھی کے موبائل سے سلمان کا نمبر چرا لیا تھا اور اس کو میسج بھی کر دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں جمیلہ ہوں، میرا نمبر سیو کر لیں آپ، میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میسج کیا تھا۔ یوں ہی ہم دونوں کی رسمی گفتگو ہونے لگی۔ اب میں ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے سلمان کو میسج کیا کرتی تھی، کیونکہ اس سے بات کیے بغیر میرا دن ہی نہیں گزرتا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ یوں ہی میری اور سلمان کی 1 مہینے تک بات ہوتی رہی تھی۔ اس دوران ہمیشہ میں نے ہی پہل کی تھی، اس نے تو کبھی بھول کر بھی مجھے میسج نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے سلمان سے اظہار محبت کر دینا چاہیے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کسی دن ہمارے گھر چکر لگا لیں، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ حیران ہوا اور بولا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تم مجھے کیوں مس کرنے لگی بھلا؟ تب میں بولی سلمان آپ نے ابو کی بیماری میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، اس دوران میں آپ کو اپنا دل دے بیٹھی ہوں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، پلیز آپ میری محبت کو قبول کر لیں۔ تب سلمان غصے سے بولا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟
میں بولی کہ کیوں، کسی کو چاہنا کیا غلط بات ہے کیا؟ تب وہ بولا میں تو کسی اور سے پیار کرتا ہوں، اور امی نے تو 1-2 دن میں میرا رشتہ بھی اس لڑکی کے گھر لے جانے والی بات کی ہے۔ یہ بات سن کر میں تو جل کر رہ گئی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ پھر میں نے اپنی بڑی بھابھی سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ میں بڑی بھابھی کے پاس گئی اور ان سے بولی کہ میں سلمان کو چاہنے لگی ہوں۔ وہ بھی میری بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی مگر سلمان تو کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے۔ میں بولی بھابھی کچھ بھی کریں مگر مجھے سلمان چاہیے ہی چاہیے۔ بھابھی میری ضد سے واقف تھیں اور اس لیے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی مگر میں کہاں سمجھنے والی تھی۔ اب تو سلمان نے میرا فون اٹھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب باتیں میری ذات پر گرا گزر رہی تھیں۔ میں نے ابو سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ ابو کو جب میری بات کا علم ہوا تو وہ بولے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ ابو نے بھابھی سے بھی بات کی تو انہوں نے ابو کو بھی وہی جواب دیا جو مجھے دیا تھا۔ اب میں نے بڑے بھائی سے بات کی تھی، یوں معاملہ مزید الجھ گیا تھا۔ بڑے بھائی نے تو بھابھی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم میری بہن کو اپنی بھابھی نہیں بناؤ گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ معاملہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا۔ ایک دن سلمان کا فون مجھے آیا۔ وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنی بے وقار لڑکی نکلو گی۔ میں نے مشکل وقت میں تمہارے گھر والوں کا ساتھ دیا مگر تم نے تو اسی چیز کو میرے لیے عذاب بنا دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری وجہ سے تو میں اب کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے بھی ڈروں گا۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر میں نے دباؤ میں آ کر تم سے شادی کر بھی لی تو تم میری نظروں میں مزید گر جاؤ گی۔ تمہاری حیثیت میرے گھر میں ایک شو پیس سے کم نہیں ہوگی۔ میں تم سے بھی بات نہیں کروں گا بلکہ تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ سلمان کی باتوں نے میرے جذبات کو بہت ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ ایسا کروں گی جس سے سلمان کو ساری زندگی اپنے الفاظ پر شرمندگی ہوتی رہے گی اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اے کاش میں نے اس بھولی بھالی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ میں نے سلمان کو سبق سکھانا چاہا تھا مگر مجھے کا علم تھا کہ زندگی تو مجھے ہی بہت تلخ سبق سکھا دے گی۔ میں نے ایک بڑا سا خط ابو کے نام لکھا اور دوسرا خط سلمان کے نام لکھا، اور پھر میں نے کالج کی کینٹین پر جانے والے لڑکے سے دوستی گانٹھ لی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ بھی کہنے لگا تھا کہ چاہتا تو میں بھی تمہیں بہت ہوں۔ یوں میں نے اس سے کہا کہ ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ وہ رضامند ہو گیا تھا۔ تو میں نے پہلے سے ہی لکھے ہوئے خط بھابھی اور ابو کے کمرے میں رکھ دیے تھے اور پھر کالج سے ہی شاہد کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں نے اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی مگر میں نے یہ سب کچھ فقط سلمان کو بدنام کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجھے علم نہیں ہوا تھا کہ میرے پیچھے پھر کیا ہوگا۔ میں تو شاہد کے چھوٹے سے 2 کمروں کے مکان میں آ بسی تھی۔ میں یہاں خوش نہیں تھی مگر چونکہ اب شاہد میرا شوہر تھا تو میں اس کے سنگ خوش رہنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا جبکہ ساس بھی مجھ سے خوب پیار کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ اب تو میرا دل بھی اس گھر میں لگ گیا تھا مگر جب بھی اپنے یاد آتے تھے تو میرا کلیجہ چھنی ہو کر رہ جاتا تھا۔ یہ کیسا ستم تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ نہ جانے میرے پیچھے انہوں نے کیا کچھ برداشت کیا ہوگا، کیا کچھ سننا پڑا ہوگا۔ پھر میں امید سے ہو گئی تھی، اب میں خوش رہنے لگی تھی کہ چلو میرا سگا رشتہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ جب میں 3 ماہ کی حاملہ ہو گئی تھی تو ایک دن شاہد کہنے لگا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں انہیں اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا اور کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی مگر نہ جانے مجھے آج کیا ہوا تھا کہ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔ میں تو شاہد اور آنٹی کے جانے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ شام کے وقت میری آنکھ تب کھلی جب کوئی ہمارے گھر کے دروازے کو بہت زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک 40-45 سال کا آدمی کھڑا تھا جو مجھے بہت غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نے کتنے دنوں سے کہا تھا کہ یا تو گھر خالی کر دو یا تو گھر کا کرایہ دے دو مگر تم لوگوں کے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ میں تم لوگوں کا سامان اٹھا کر گلی میں پھینک دوں گا۔ تب میں بولی کہ خدا کے واسطے کچھ دنوں کی مہلت دے دیں، میرا شوہر اور ساس گھر پر موجود نہیں ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گی۔ مالک مکان بولا صرف آج رات کی مہلت ہے تم لوگوں کے پاس۔ اتنا کہہ کر وہ واپس چلا گیا تھا جبکہ میں تو نڈھال سی چرپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ شاہد کا تو گھر بھی اپنا نہیں تھا اور وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئے تھے؟ میں اٹھ کر کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی کہ کمرے تو سامان سے خالی پڑے تھے۔ وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں سوائے ایک کاغذ کے۔ یہ کاغذ اس خط سے ملتا تھا جو میں اپنے والدین کے گھر رکھ کر آئی تھی۔
میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو اٹھایا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی کہ وہ شاہد کی طرف سے خط تھا۔ اس میں صاف صاف لکھا گیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ میرا اور میرے بچے کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں یہ خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ میرے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے میرا خط پڑھا ہوگا۔ خیر، اب میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ موجود نہیں تھا۔ مالک مکان نے بھی گھر خالی کروانے کا کہہ دیا تھا۔ میں صبح سویرے ہی گھر چھوڑ کر نکل پڑی تھی۔ میں بالکل بے آسرا تھی۔ 3-4 دن سڑکوں پر خوار ہوتی رہی۔ بھوک سے میرا حال برا ہو چکا تھا۔ تب میں بہت ہی مجبوری میں بھیک مانگنا شروع کر دی تھی۔ ایک چودھری کی بیٹی پر یہ دن آ گیا تھا کہ اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے لگی تھی۔ یہ سب محض میرے غرور کا نتیجہ تھا۔ میں نے کسی کے لیے گھڑا کھودا تھا، اس میں خود ہی گر گئی تھی۔ خیر، میں اب فقیروں کی جھگیوں کی جانب آ چکی تھی۔ ایک بوڑھی فقیرنی نے مجھ پر ترس کھا کر مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور یوں میں اپنے بچے کی خاطر بھیک مانگتی رہتی تھی۔ اور پھر جب بچہ جنا تو رکشہ ڈرائیور لے کر بھاگ گیا تھا۔ مگر اب وہ بچہ میرے سامنے چھوڑ کر خود اسپتال سے نکل گیا تھا۔ میں نے بچے پر نظر کی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی کہ اس کے ساتھ تو ایک خط بھی پڑا تھا۔ اس خط کے نہ ختم ہونے والے سلسلے نے مجھے تباہ کر دیا تھا۔ میں نے خط کھول کر دیکھا تو اس میں شاہد کی جانب سے طلاق نامہ پڑا تھا اور ساتھ ہی 10 لاکھ روپے بھی تھے۔ اس خط میں صاف صاف لکھا تھا کہ اب ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے ہیں، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے وہ پیسے دیکھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ان پیسوں میں سے میں عزت بھری زندگی تو گزار سکتی تھی، مگر مجھے یہ معاملہ ابھی تک حل ہوتا نہیں لگا تھا کہ رکشہ ڈرائیور نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ جب میرا بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا تھا تو ایک روز مجھے سلمان ملا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تم نے میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ بھی بہت برا کیا تھا جمیلہ، دیکھو تو تم کہاں کی کہاں پہنچ گئی۔ تم جانتی ہو تمہارے خط نے تمہارے باپ کی جان لے لی تھی۔ تمہارے بھائی تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، وہ تمہارے خون کے پیاسے تھے۔ تب مجھے تمہارے ٹھکانے کا پتہ چل چکا تھا۔ مجھے علم ہوا تھا کہ تم تو بھیک مانگنے لگی ہو اور تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ میں نے ایک رکشہ ڈرائیور کو تمہاری حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ تم سے دور رہتا تھا مگر تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب تم نے بچے کو جنم دیا تو اس نے میرے کہنے پر تم سے وہ بچہ لے لیا تھا اور اسے میرے پاس لے آیا تھا۔ تب میں وہ بچہ لے کر شاہد کے پاس گیا اور بولا، بتاؤ تم اپنی بیوی کو رکھنا چاہتے ہو کیا؟ تو اس نے انکار کر دیا اور بولا کہ میری تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ تب میں نے رکشے والے کو وہ بچہ دیا اور پیسے دیے تاکہ تم اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکو۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے جمیلہ۔ اب تمہارے والدین کے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا کہ تم نے اپنی زندگی کو سیٹ کر لیا ہے۔ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ وہ سلمان جس کو میں نے بدنام کر دیا تھا، کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا، جس کی بہن کی طلاق میری وجہ سے ہوتے ہوتے بچی تھی، اس نے ہی میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے میری شادی اپنے ایک دوست سے کروا دی تھی۔ میں بہت مشکل حالات سے گزر کر اب ذرا سنبھل چکی تھی۔ میری تمام لڑکیوں کے لیے یہی نصیحت ہے کہ کبھی بھی بھول کر گھر سے بھاگنے کی غلطی مت کریں۔ اس راستے میں بہت ہی زیادہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔